اپنی اولاد کو امام باقر کو وصیت کی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ کربلا کے میدان میں یہ رہ گئے، یعنی بچے تھے، اس وقت بیمار تھے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علی تھا، والد کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علی بن حسین، اور یہ بہادر، تقویدار، پرہیزگار، متقی، تمام اوصاف اس کے اندر جمع تھے، اور کرم و جود میں بھی سخی تھے۔ کبھی اس کے زبان سے لا نہیں لکھنا کہ کوئی سائل آئے اور سوال کرے یہ اس کو منع کر دے۔ الشام بن عبد الملک جو بنو امیہ میں سے تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو اب اسے اجر اسود کا بوسہ دینا تھا، لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اجر اسود کا بوسہ نہ دے سکے۔ لیکن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ جب وہ بوسہ دینے کے لیے آگے آئے تو لوگوں میں سختہ طاری ہو گیا، یعنی تمام لوگ رک گئے۔ تو حضرت زین العابدین کے لیے راستے کو کھول دیا اور اس نے بڑی آسانی سے بوسہ بھی دیا۔ تو جو الشام بن عبد الملک کے صاحبین میں سے لوگ تھے جو شام سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے الشام سے پوچھا یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے سارے کے سارے رک گئے؟ تو الشام جانتا تھا، لیکن پھر بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ میں اسے نہیں جانتا، حالانکہ یہ اسے جانتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے ہیں، یہ جانتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ بنو امیہ کا اہل بیت کے ساتھ یعنی تنازع بھی ہوتا تھا، اسی لیے اس نے دل میں بغض کی خاطر جواب نہیں دیا۔ لیکن فرزدق شاعر وہاں پر موجود تھے، تو اس نے شعر پڑھا، کہا کہ یہ متقی کا بیٹا ہے، یہ تقویدار کا بیٹا ہے، اور یہ سردار ہے، اور جب یہ اجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جب اجر اسود کا کونے میں ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کونا اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ اس نے کبھی لا نہ کہا۔ کسی نے کوئی سوال کیا تو اس نے لا کے مطلب نہیں، یعنی اسے منع نہیں کیا۔ ہاں، صرف ایک تو کلمے میں لا الہ الا اللہ یہ مجبوری ہے کہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح التحیات میں لا پڑھنا، تو اس صورتوں میں انہوں نے پڑھا، باقی اس نے کبھی بھی لا نہیں کیا۔ اتنا پرہیزگار اور متقی سردار، اور اگر تو اس کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی تیرے نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ اب فرزدق اس کی تعریف میں اشعار پڑھ رہے تھے، تو الشام نے فرزدق کو پکڑا اور قید کیا، کہ قید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کی تعریف کر رہا ہے، شام کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور اسے یہ گوارا نہ تھا۔ لیکن فرزدق نے اس کی تعریف کی، قید ہونے کو پسند کیا۔ لیکن یہ امام زین العابدین تھے کہ جن کے لیے تمام کے تمام لوگ رک گئے کہ اس نے اجر اسود کا بوسہ دیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ 100 گھرانوں کا خرچہ اس کے پیسوں سے چلتا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر کو کون چلا رہا ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو پتہ پڑا کہ ہمارے گھر کا خرچ کرنے والا یہ امام زین العابدین ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کو وصیت کی، یعنی 5 وصیتیں اسے کی کہ اے بیٹا، فاسق کو اپنا ساتھی نہ بنانا، اپنا ہم سفر نہ بنانا کہ یہ 1-2 لقمے کے عوض تجھے بھیج دے گا، اور اسی طرح کہا کہ بخیل کو اپنا دوست نہ بنانا، کہ اگر تجھے کسی چیز کی سخت احتیاج ہو یعنی ضرورت ہو اور وہ بخیل اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح جھوٹے کو اپنا دوست نہ بنانا کہ یہ دور کی چیز تجھے قریب دکھائے گا اور قریب کی چیز تجھے دور دکھائے گا، اور قطع رحمی کرنے والے کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا ہم سفر نہ بنانا، کیونکہ قرآن میں کئی متعدد جگہوں پر قطع رحمی کرنے والوں کو ملعون پایا، ان پر لعنت کی گئی ہے کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے، کہ میں نے قرآن کریم میں ان کو ملعون پایا۔ اپنی بیٹے کو وصیت دی
کہ آپ فاسق سے دوستی نہ کرنا، آپ پرہیزگار ہو تو آپ کی دوستی پرہیزگاروں سے ہو، بخیل سے نہ ہو۔ جیسے خود امام زین العابدین سخی تھے تو اپنی اولاد کو بھی یہی متوجہ کیا کہ سخی بنو، اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، اور خود سچے تھے تو اپنی اولاد کی یہی تربیت کی کہ سچے ہو جاؤ، سچ بولو، جھوٹوں کے ساتھ دوستی بھی مت کرو، اور قطع رحمی سے بھی منع کیا کہ صلہ رحمی کرتے رہو۔ اپنی اولاد کو امام باقر کو وصیت کی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم کو اختیار کریں۔ ہماری محبت زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ جو عمل انہوں نے کیا اس عمل کو ہم کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔